بعد ہوں اہل سنت کا تذکرہ آ جاتا بے اہل سنت کی آتے انہوں نے کیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا مگر یہ پتا حضرت فاطمہ کو کوئی نہیں. اس پہ کہنا حضرت فاطمہ نے اس مسئلے کی خبر نہیں تھی. یہ صاف لفظ کہ رسول اللہ نے مجرم بنانا ہے. ایک گل کہنی گناہ ہے کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں سی دسیا نہیں فاطمہ کے بھی علم تھی کہ نبیوں کا وارث نہیں. گل ذہن چ رکھو میرا کیا علم نہیں سی جھوٹ بول. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے پھر جدو حضرت علی اور حضرت عباس نے دعویٰ کیا قسم دے کے پوچھا کہ اس خدا دی قسم جیسے حکم زمین آسمان کا تمہیں پتا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث نہیں. یہاں دونوں نے آخیا علی نے بھی عباس نے بالکل حضور نے اس تو علی جانتا ہوئے عباس جانتا فاطمہ نے پتا نا یہ جواب کوئی نہیں. اور نہ اس حدیث حضرت ابوبکر جھوٹے سی وہ بھی ٹھیک نہیں. اس تو حدیث کا رولا نہیں فہم کا اختلاف. حدیث بالکل سچی ہے مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں. نبی کی زمین مل نہیں سکتی مل سکتی. اور صدقے تو مرادی خیرات نہیں جناب آپ نے فرمایا مات رکھنا صدقہ وہ نہیں جگری سجدہ نہیں زکات حرام ہو صدقہ حدیث کی کتابیں تلسی پڑھو جتھے وقت کا بیان آؤں گا کہ کوئی زمین جی انہوں آدمیوں کا نہ وکو گی نہ کسی نے دیتی جاؤ گی نہ ونڈی جاؤ گی یہ قیامت تک ادا ہی رہے گی. یہ آمدنی اس کام سے خرچ ہوتی ہے. اس وقت کی مرضی زبان صدقہ کہتا حضور نے جالا صدقہ امام بن کثیر کو فرما دے کہ یہ نہیں سی بھی اپنے آپ ہی نہیں سی وراثت آتی. وراثت اس تو نہیں سی آتی کہ رسول اللہ نے وقف کرتا. ہوں وہ نادر کا مسئلہ یہ نگرانی کون کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ فہم سی بھی میں خلیفہ وقت ہے اس تو خلیفہ آتا ہے اس زمین کا نگران متولی میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ سی بھی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا ہستا وہ نگران سی جب تک حضرت عمر کی بچی زندہ رہی صحیح حدیث وہ نگران رسول اللہ کا وقف ہے وارث جڑا اس حدیث کے فہم کے اختلاف میں جو بالکل علی الاطلاق حکم ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اس میں انبیاء کو نکالا نہیں گیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں بالکل علی الاطلاق ہے. ہر یہ حکم کلی ہے اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. اگر یہ انبیاء کی وراثت نہیں تھی مالی تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر آدمی وارث ہے سوا انبیاء کے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اور وہ وارث سلیمان و داؤدہ جناب سلیمان جو ہیں وہ جناب داؤد کے وارث ہوئے. اور اس میں مال کی وراثت بھی ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان کے علاوہ اور بھی جناب داؤد کے بیٹے تھے تو ان کو بھی میراث ملی اور جناب سلیمان کو مال کثیر ملا جناب داؤد علیہ السلام کی میراث میں سے. اور جب قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث پیش کی جاتی ہے اور ضعیف حدیث ہے موضوع حدیث ہے یہ گڑی ہوئی حدیث ہے یہ کسی معتبر راوی سے ثابت نہیں ہے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو دعویٰ کیا تھا آیا جناب سیدہ کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ میرے بابا نے میراث کے متعلق کیا فرمایا ہے. اور جناب رسول خدا کو جو میراث ملی جناب عبداللہ سے اس میں جو گھر ہے جس گھر میں جناب رسول خدا رہتے تھے وہ کہاں سے لیا وہ جناب عبداللہ سے میراث میں ملا. اور ایک کنیز جو تھی جناب ام ایمن وہ بھی رسول خدا کو بابا سے میراث میں ملی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو کہتے ہیں جی سٹیٹس جو ہے وہ خلافت نے مقرر کرنا تھا الیوم اکملت لکم دینکم. جب دین مکمل ہو گیا تو پھر سٹیٹس بعد میں کون مقرر کرے گا. سٹیٹس وہی تھا جو رسول خدا پڑھ کر سنا گئے. اور اگر انبیاء کی میراث نہیں ہوتی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت عائشہ کے حجرہ میں رسول خدا کو دفن کیا گیا اور یہ حضرت عائشہ کا حصہ ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے. پھر وہ میراث بھی بیویوں کی طرف بھی نہیں جانی چاہیے. جو کہتے ہیں کہ جناب عمر نے اجازت مانگی جناب عائشہ سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دفن ہو جاؤں. جب یہ مال تھا اس صدقہ تو پھر کون ہوتا ہے کسی سے اجازت لینے والا. یہ واضح عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق کہ انبیاء کے وارث بھی ہوتے ہیں اور انبیاء بھی وارث ہوتے ہیں. یہ فرمان کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے وراثت نہیں ہوتی. ون تھنگ. دوسرا کلیہ و انما رہ گئے اموال فے یہ جس میں فدق اور یہ چیزیں آتی ہیں یہ جو آل محمد ہے اہل بیت ہے یہ ان کی ضروریات اور ان کے مہمانوں اور ان کے اخراجات کے لیے. اب یہ جو آل محمد کے لیے مال ہے ان کے اخراجات مینج کس طریقے سے ہوں گے. کیا آپ ہمیں دیں گے کہ ہم خود اپنے پوزیشن میں رکھیں اور خود مینج کریں خود ایڈمنسٹر کریں یا آپ کریں گے کہ کون اس کو پوزیس کرے اور کون ایڈمنسٹر کرے. فرمایا اس کی قانون سازی میرا خلیفہ کرے گا دیگر امور کی طرح چھوڑ. یہ حدیث تھی. سو چونکہ آپ نے فرما دیا تھا جو میرا ولی الامر ہوگا میرا خلیفہ
وہ میری وفات کے بعد فیصلہ کرے گا. سو سیدہ کائنات حضور کے ولی امر کے پاس گئی یہی سوال لے کر کے آپ فیصلہ کریں. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے, یارث نہیں جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی. تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ مریم کی, اس پر دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی مال میں, ان کی وراثت علم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک دوسرا قول بھی ہے اور وہ حضرت ابو صالح سے مروی ہے کہ یارث و مالی جو میرے مال کا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے. اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے. تو ایک قول ہے کہ مال کی وراثت نہیں علم اور نبوت کی تھی, اور دوسرا قول میں نے یہ بتا دیا. اب دونوں قول موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو جب تک اپلائی نہیں کیا تھا ہر قسم کے مال پر, اس وقت تک جب تک سٹیٹ پالیسی نہیں بنی تھی اس وقت تک دونوں چیزیں الگ تھی, تعبیر تھی. اور وہ حدیث موجود ہے کہ ترکہ جو ہے وہ صدقہ ہوگا, وراثت نہیں ہوگی. مگر جو حصہ آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے خاص فرما دیا تھا اس کو مینج بھی سٹیٹ کرے گی یا خود کریں گے, یہ حل طلب تھا. اس کے اوپر کوئی حکم موجود نہیں تھا. تو انہوں نے جو عمومی حکم تھا آقا علیہ السلام کا آپ کی شان کے لائق, اس حکم کو اطلاق کر دیا ہر قسم کے اموال پر. کیوں کر دیا؟ کہ یہ اتھارٹی آقا علیہ السلام نے ان کو, یعنی خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو اموال آئے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ سب کے سب اجتماعی ملکیت میں رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اللہ کے رسول کے لیے خاص کر لیے. اللہ کے رسول کے لیے ظاہر خاص کیے گئے تو حیثیت رسالت میں کیے گئے, اور اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں, اپنے اعزاء اقربا کی ضرورتیں پوری کریں. آپ بحیثیت حکمران, بحیثیت رسول یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرورتیں پوری کریں. تو یہ بات وہاں طے کر دی گئی. اس میں یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہیں. اب ظاہر ہے اسی اصول کو سامنے رکھ کے ہر واقعے کو دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین کو, اس جاگیر کو تقسیم کیا جاتا تو اس میں صرف فاطمہ الزہرا کا حصہ نہیں بنتا تھا, اس کے اندر عائشہ صدیقہ کا حصہ بھی بنتا تھا, سیدہ حفصہ کا حصہ بھی بنتا تھا. کیا ابو بکر نے نبی کی بیٹی کو محروم کر کے اپنی بیٹی کو حق دیا؟ کیا عمر نے نبی کی بیٹی کو محروم رکھ کے, اولاد فاطمہ کو محروم رکھ کے اپنی بیٹی کو حق دیا؟ اگر ایسا ہوا تو واقعی انصاف کا قتل ہوا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس میں رسول کی سنت کو زندہ رکھیں گے جو پیارے نبی کرتے تھے. ہم نعوذ باللہ جیسے ایک عام انسان سے, ایک عام بشر سے غلطیاں ہو سکتی ہے تو پیغمبر سے بھی نعوذ باللہ ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں پوری بات کو سمجھنا ہوگا اور موقع محل کو دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر نے جملہ کس وقت ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے اس حدیث کا بھی معاملہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم پیغمبر سے ہٹ کر کسی عالم کی بات کریں تو اس کی میراث سے مراد یہ ہوگا کہ اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. لیکن اگر ہم میراث کو اس معنی میں لیں کہ بہرحال وہ عالم بھی کچھ نہ کچھ کمایا کرتا ہوگا, بہرحال کسی گھر میں رہتا ہوگا, کوئی سواری اس کے پاس موجود ہوگی, تو وہ کسے ملے گا؟ تو کبھی بھی کوئی عقل رکھنے والا شخص وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور وہ بھی سارے شاگردوں میں بانٹ دیا جائے گا. اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے. پیغمبر اکرم ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں ہدایت دینے کے لیے آئے تھے, قرآن لے کر آئے تھے, لوگوں تک صحیح دین پہنچانا چاہتے تھے. تو جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کا اپنا حقیقی دین اور ان کا علم. لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کسی گھر میں رہتے تھے, پیغمبر کے پاس ممکن ہے کوئی سواریاں ہوں, ممکن ہے کچھ لباس ہوں, تو وہ کسے ملے گا؟ وہ اولاد ہی میں تقسیم کیا جائے گا. اسی لیے جب قرآن کریم نے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے اور حتیٰ انبیاء کی وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے تو بالکل صراحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور اگر ابھی بھی یہ مسئلہ کسی کے لیے واضح نہ ہوا ہو تو میرا سوال بہت سادہ سا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کا وارث کون بنا؟ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیے. حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو ان کا وارث کون بنا؟ جو بات کرتے ہیں کیا پیغمبر کی وراثت مالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے
کہ پیغمبر کا مال، پیغمبر کی جائیداد، پیغمبر پاک کی دولت اگر ہو تو ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ پیغمبر کا مال امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6730۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو بھیجیں اور ابو بکر صدیق سے اپنی میراث کا مطالبہ کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج میں سے یہ فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا مال میں، جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت میں صدقہ ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 60۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا میری اولاد اور میرے گھر والے۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر ہم اپنے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کیوں نہیں بنتے، ہمیں ہمارا مال کیوں نہیں ملتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا مال کا، دولت کا۔ خیر، جواب نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات آپ نے پیش کی ہیں، حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے اولاد ملے، اس سے وارث ہو، اس وراثت سے مراد علمی وراثت ہے کہ نبی والا کام لے کر چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد کے وارث تھے وہ علمی وراثت تھی۔ جواب نمبر 2، دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اسی طرح داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے حضرت سلیمان تھے یا اور بھی تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، تو اگر وراثت سے مراد وراثت مالی ہوتی تو پھر صرف سلیمان علیہ السلام وارث نہ ہوتے بلکہ باقی 18 بیٹے بھی وارث بنتے۔ تو جب تنہا سلیمان وارث بن رہے ہیں تو معلوم ہے اس وراثت سے مراد وراثت مالیہ نہیں ہے بلکہ وراثت علمی